بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شہجی اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز. آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. سپریم کورٹ نے نئے وقف قانون کی متنازع دفعات پر روک لگائی. مرکزی حکومت سے کہا اگلی سنوائی تک سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. درخواستوں کا جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. اسد اویسی اور دوسرے فریقوں نے کیا اطمینان کا اظہار. حیدرآباد ایم پی نے کہا نیا وقف قانون غیر دستوری ہے، لڑائی جاری رہے گی. غزہ میں 40 فلسطینی جاں بحق. حماس نے کہا جنگ بندی تجویز پر صلاح مشورے کا عمل پورا ہو گیا، جلد جواب بھیجیں گے. غزہ میں روزانہ ہلاکتوں کو معمول نہیں بنایا جا سکتا، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے اوچا نے اٹھائی آواز. سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان تہران پہنچے. ایرانی عہدیداروں سے نیوکلیئر ڈیل، آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت. IAEA امریکہ اور ایران کے درمیان نیوٹرل رہے. تہران نے کیا مطالبہ. رافیل گراسسی نے کہا دونوں فریقوں کے ساتھ ٹچ میں ہیں، فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. ایران اور رشیا آپسی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے 20 سال کے روڈ میپ پر کام کر رہے ہیں. عباس اراغچی کا ماسکو دورہ. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، نئی نسل کو پاکستان کی کہانی سنانی چاہیے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق بتانا چاہیے. آرمی چیف عاصم منیر کا خطاب. انڈیا نے عاصم منیر کا بیان رد کر دیا. کہا پاکستان کا کشمیر سے صرف یہ تعلق ہے کہ غیر قانونی قبضہ ختم کر دے. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نئے وقف قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگلی تاریخ تک وقف بائی یوزر اور دوسرے معاملات کا کردار نہیں بدلے گا. عملاً سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہے. مرکزی حکومت نے کہا کہ فی الحال وقف کونسل اور وقف بورڈز میں کوئی تقررات نہیں ہوں گے. چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس پی وی سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن کی بینچ نے جمعرات کو مسلسل دوسرے دن وقف قانون کے خلاف درخواستوں پر سنوائی کی. عدالت نے سنوائی کی اگلی تاریخ یعنی 5 مئی تک
عملاً سٹے لگایا، اس وقت تک مرکزی حکومت اور ریاستوں کا جواب مل جائے گا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ 5 درخواستوں کو لیڈ پیٹیشن کے طور پر چنا جائے۔ دوسرے دن سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے نئے قانون کی کئی دفعات پر روک لگائی اور مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ اگلی سنوائی تک سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔ نئے وقف قانون کے خلاف تقریباً 100 درخواستیں داخل کی گئیں، جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی کی درخواست بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندو فریقوں کی درخواستوں کو الگ کر دیا، جن میں 1995 اور 2013 کے وقف قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چہارشنبے کو بینچ نے نئے قانون پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا اور مرکزی حکومت سے بعض سوال کیے تھے، جن میں یہ سوال بھی شامل تھا کہ کیا ہندو ٹرسٹوں میں مسلمانوں کو شامل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ وقف بائی یوزر جائیدادوں کی دستاویزات پیش کرنا ناممکن ہے۔ نئی درخواستوں میں نئے وقف قانون کی دستوری حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے تشار مہتا جو سالیسیٹر جنرل ہے ان کی اس یقین دہانی کو ریکارڈ کیا جنہوں نے مرکزی حکومت کی نمائندگی کی۔ مہتا نے کہا کہ حکومت وقف بائی ڈیڈ اور وقف بائی یوزر جائیدادوں کو اگلی سنوائی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سابقہ قانون 1995 کے تحت کسی وقف جائیداد کا رجسٹرڈ ہوا ہے تو ان جائیدادوں کو 5 مئی کو اگلی سنوائی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ مہتا نے نئے قانون کے خلاف درخواستوں کے شروعاتی جواب کے لیے 1 ہفتے کا وقت طلب کیا ہے۔ نئے وقف قانون کو چیلنج کرنے والے مسلم فریقوں نے آج کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے وقف قانون کو غیر دستوری قرار دیا۔ دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف کونسل نہیں بنائی جائے گی اور وقف بائی یوزر کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اویسی نے کہا کہ جے پی سی میں بات چیت کے دوران انہوں نے حکومت کی ترمیمات کی مخالفت کی تھی۔ بل پر بحث کے دوران انہوں نے اسے غیر دستوری قرار دیا تھا۔ اس قانون کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ میں جوائنٹ ورکنگ کمیٹی آف پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ جتنے امینڈمنٹ سرکار نے اس میں لائے تھے ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے ڈائسنٹ رپورٹ دیا۔ پارلیمنٹ میں بھی میں نے اس پورے بل کی مخالفت کی۔ تو یہ کہنا کہ میں دوسرے بل کے پروویژنز کو مان لوں گا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پورے اس بل کو اس ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل مانتے ہیں اور یہ آرٹیکل 25 آرٹیکل 26 14 اور 15 اور 29 کا گریو وائلیشن ہے۔ یہ ہم پہلے سے ہی بول کیا ہے اور آج پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو پورے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب 5 سال کا مسلمان پریکٹسنگ رہے گا، 5 سال پریکٹسنگ مسلمان کا تو رہے گا۔ اب اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اب کوئی مہیلا ہے اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو ایسے کئی اس میں جو امینڈمنٹس کے ذریعے لا بنایا گیا ہے ہم اس کے آج بھی مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی اپوز کرتے رہیں گے اور لیگلی ہم سپریم کورٹ نے چیلنج کیے۔ ہم اس کو ان تمام چیزوں کو وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس مانتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ وقف بائی یوزر پہ سپریم کورٹ نے 12 میں اسٹے لگایا ہے اور وقف بائی یوزر کے ڈیلیشن پر اسٹے لگایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی سینٹرل وقف کونسل کے بنانے پر اسٹے لگایا گیا ہے، اسٹیٹ وقف بورڈ کے بنانے پر اسٹے لگایا گیا ہے۔ لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ، بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیلی فوج نے مسلسل 31ویں دن غازہ میں بمباری جاری رکھی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے۔ سینٹرل غازہ میں نصیرات ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا، اسی طرح البریجی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رفح میں بھی آبادی والے علاقوں میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ نارتھ غازہ میں جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے ایک UN اسکول پر بمباری کی گئی جس میں 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ جبالیہ میں ایک ٹینٹ پر کیے گئے حملے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ غازہ میں بفر زون کو برقرار رکھا جائے گا۔ غازہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے، اس کے باوجود اسرائیل نے یہ سخت سٹینڈ لیا ہے۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی سمجھوتے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیلی فوجیں غازہ سے باہر نکلیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 51,065 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,16,500 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جب سے اسرائیل نے 18 مارچ کو جنگ بندی سمجھوتا توڑ
چھوڑ کر نئے حملے شروع کیے ہیں تب سے 1691 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 4464 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی ایک جیل میں ایک 20 سالہ فلسطینی کی موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب فلسطین میں قیدیوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جیل میں جاں بحق فلسطینی کی پہچان 20 سالہ موصب حسن عدیل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حماس کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ جنگ بندی کے بارے میں اسرائیلی تجویز کے جواب میں صلاح مشورے کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ حماس کسی بھی وقت جواب پیش کر دے گی۔ مصالحت کاروں کے ذریعے یہ جواب بھیجا جائے گا۔ ایجپٹ اور قطر مصالحت کار کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ غازہ میں وحشت ناک حملے جاری ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ انسانی معاملات سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے اوچا نے کہا کہ غازہ میں روزانہ ہلاکتوں کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ اوچا نے کہا کہ آئے دن سویلینز کو ہلاک کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پر حملے کیے جا رہے ہیں، کئی ہفتوں سے غازہ میں مدد نہیں پہنچی ہے، خاندان ہل کر رہ گئے ہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اسے نارمل نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک 15 ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا ہے کہ ان کے سر اور سینے میں گولی ماری گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنے والے ایک ڈاکٹر احمد طاہر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سر کے علاوہ بعض لوگوں کو سینے میں گولیاں ماری گئیں۔ اسرائیل نے بعض ہاسپٹلز پر حملے کرتے ہوئے میڈیکل سٹاف کا اغوا کیا تھا، ان میں سے بعض کو بعد میں ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود لبنان میں مسلسل حملے کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان تہران پہنچے۔ وہ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطے بڑھے ہیں۔ پیر کو سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس کے دوران انہوں نے خطے کے حالیہ واقعات اور مسائل حل کرنے کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان ہفتے کے دن نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں دوسرے دور کی بات چیت روم میں ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے اور ایجپٹ اور قطر جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہفتے کو امریکہ ایران دوسرے دور کی بات چیت سے پہلے ایران کے نیوکلیئر ادارے کے چیف نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA سے کہا ہے کہ ادارے کو اس بات چیت میں غیر طرفدار یعنی نیوٹرل رہنا چاہیے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسسی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ ایسی زبان یا سرگرمی سے بچنا چاہیے جن سے ایران کے دشمن غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گراسسی نے اس موقع پر کہا کہ ایران اور امریکہ کے دونوں کے ساتھ وہ ٹچ میں ہیں اور فاصلوں کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر عباس اراغچی نے کہا کہ ایران نیوکلیئر مسئلے کو حل کرنے میں IAEA کا اہم رول ہے۔ عباس اراغچی امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مڈل ایسٹ سے متعلق نمائندے اسٹیو وٹکاف بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے دور کی بات چیت مسقط میں ہوئی تھی اور دوسرے دور کی بات چیت اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہونے والی ہے۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں برطانیہ کے بعض دعووں کو رد کر دیا۔ ایران اور رشیا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں 20 سال کے ایک روڈ میپ پر کام کر رہے ہیں۔ رشیا میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی کے رشیا دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے روڈ میپ کو طے کرنا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب عالمی سیاست کافی گرمائی ہوئی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ امریکہ یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب تک جنگ بندی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ دوسری طرف مڈل ایسٹ میں غازہ جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران رشیا کا مضبوط اتحادی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جوائنٹ اٹیک کے لیے اسرائیل کی ایک تجویز کو روک دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ بتایا گیا کہ اس حملے کا مقصد ایران کو نیوکلیئر بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر بم بنانے نہیں دیا جا سکتا۔ امریکہ نے یمن میں حملے جاری رکھے۔ تازہ حملے میں ایک یمنی جاں بحق ہو گیا۔ بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں 68 حملے کیے گئے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یمن کے حوثیوں کی حملے کرنے کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ سائنسدانوں کو دور دراز کے کرے پر اب تک زندگی کے سب سے مضبوط آثار ملے ہیں۔ کیمبرج کی ایک ٹیم نے ایک پلانٹ کے ماحول کا مطالعہ کیا ہے جس کا نام K2b رکھا گیا ہے۔ اس کرے پر زندگی کے آثار پائے گئے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان نتیجوں کی تصدیق کے لیے اور زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ لیڈ ریسرچر پروفیسر این مدھوسودن نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اور زیادہ ثبوت پائے جائیں گے۔ یہ کرہ زمین سے 2.5 گنا زیادہ بڑا ہے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے خارجہ سیکریٹریز کی 15 سال بعد میٹنگ ہو رہی ہے۔ شیخ حسینہ حکومت کے گرنے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نزدیکیاں پیدا ہوئی ہیں۔ 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا۔ پاکستان کی خارجہ سیکریٹری آمنہ بلوچ کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن ڈھاکہ پہنچ چکا ہے۔ اس ڈیلیگیشن نے بنگلہ دیشی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ آخری مرتبہ ایسا دورہ 2010 میں ہوا تھا۔ 2013 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئے تھے جب بنگلہ دیش میں 71 کی جنگ آزادی کے دوران زیادتیوں کے الزام میں جماعت اسلامی کے لیڈرز کو موت کی سزائیں دی گئی تھیں۔ بنگلہ دیشی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی لیڈرز نے 71 کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ انڈیا نے پاکستان کے آرمی چیف کے ایک بیان کو رد کر دیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ کشمیر اسلام آباد کی شہ رگ ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک سخت بیان میں پاکستان کے آرمی چیف کے بیان کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے علاقے کو خالی کر دے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ کس طرح کشمیر کسی غیر ملکی کی شہرگ ہو سکتا ہے، یہ ہندوستان کی یونین ٹیریٹری ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے بیرونی ملکوں میں رہنے والے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا تعلق ایک برتر تہذیب اور آئیڈیالوجی سے ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے بچوں کو پاکستان کی کہانی سنانی چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سوچا تھا کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں سے الگ ہیں، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، رسم و رواج، سوچ، مقصد سب الگ ہیں۔ یہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ آرمی چیف نے پاکستانی شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ کشمیر کے بارے میں جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ ہمارا سٹینڈ بالکل صاف ہے، کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور یہ ہماری شہ رگ رہے گی۔ ہم اس لڑائی میں کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جنرل عاصم منیر نے ایسے متنازع بیانات دیے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پر پردے کے پیچھے فوج سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، عاصم منیر کا بیان پاکستان کی پالیسی کا اظہار ہے۔ عاصم منیر نے مارچ کے مہینے میں بلوچستان میں گڑبڑ کے دوران پاکستان کو ایک سخت ریاست میں بدلنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے بلوچستان میں ایک ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے واقعے کے پس منظر میں کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی ہے اور ہمارے مستقبل کی نسلوں کے لیے یہ لڑائی لڑنی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم ایک نرم ریاست کے انداز میں اس مسئلے سے نہیں نمٹ سکتے۔ اس میٹنگ میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ ویسٹ بنگال کی حکومت نے کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد سے متاثرہ مرشد آباد میں صورتحال قابو میں ہے۔ جسٹس سمن سین اور جسٹس راجہ باسو چودھری کی بینچ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری کی ایک درخواست پر سنوائی کر رہی ہے۔ ادھیکاری نے دعویٰ کیا کہ مسلم میجورٹی مرشد آباد ضلع میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران بم پھینکے گئے اور انہوں نے اس وائلنس کی تحقیقات NIA کے ذریعے کرانے کی درخواست کی۔ ریاستی حکومت نے عدالت میں کہا کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے تشدد کو روکنے کے لیے مناسب قدم اٹھائے ہیں۔ حال ہی میں کلکتہ ہائی کورٹ نے گڑبڑ سے متاثرہ علاقوں میں مرکزی دستے تعینات کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس سوال کا جائزہ لینے سے اتفاق کیا ہے کہ کیا وراثت کے معاملے میں مسلمان سیکولر انڈین قانون کو اختیار کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی ایک بینچ نے کیرلا کے ایک شہری نوشاد کی درخواست قبول کر لی ہے۔ نوشاد چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں بلکہ انڈین سکسیشن ایکٹ کے ذریعے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جو مذہب ہے اسلام وہ برقرار رہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently,
and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून की मुतनाज़ दफ़ात पर रोक लगाई। मरकजी हुकूमत से कहा अगली सुनवाई तक स्टेटस को बरकरार रखा जाए। दरखास्तों का जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। असद ओवैसी और दूसरे फरीकों ने किया इत्मीनान का इजहार। हैदराबाद MP ने कहा नया वक्फ कानून गैर दस्तूरी है, लड़ाई जारी रहेगी। गाजा में 40 फ़लस्तीनी जाँ बहक। हमास ने कहा जंगबंदी तजवीज़ पर सलाह मशवरे का अमल पूरा हो गया, जल्द जवाब भेजेंगे। गाजा में रोज़ाना हलाकतों को मामूल नहीं बनाया जा सकता, दुनिया तमाशा देख रही है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे ओचा ने उठाई आवाज़। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान तेहरान पहुंचे। ईरानी ओहदेदारों से न्यूक्लियर डील, आपसी ताल्लुकात और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। IAEA अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूट्रल रहे, तेहरान ने किया मुतालबा। राफेल ग्रासी ने कहा दोनों फरीकों के साथ टच में हैं, फासले कम करना चाहते हैं। ईरान और रशिया आपसी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए 20 साल के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। अब्बास अरगची का मॉस्को दौरा। कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है, नई नस्ल को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए, हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क बताना चाहिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का खिताब। इंडिया ने आसिम मुनीर का बयान रद्द कर दिया, कहा पाकिस्तान का कश्मीर से सिर्फ ये ताल्लुक है कि गैर कानूनी कब्जा खत्म कर दे। ये थी आज की खबरें। हम शजूल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।